حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی زندگی اسلام پر اور موت بھی اسلام پر نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے تک اور ایک معاشرے سے لے کر ایک ملک تک پوری زندگی کا نظام تربیت اسلام میں موجود ہے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک کامل، اکمل اور مکمل دین کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں مختلف ادیان موجود ہیں، ان کے پیروکار بھی موجود ہیں، لیکن صدہا مبارک مسلمان کو کہ جس کے پاس ایک مکمل نظام زندگی موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم ایک فرد کی اصلاح و تربیت پہ بات کریں تو اس کے لیے اسلام کا ایک پورا نظام تربیت موجود ہے۔ اگر گھر کے لیے، خاندان کے لیے کوئی نظام تربیت کی بات کریں تو اسلام کا ایک پورا فیملی لا اور خاندانی ضابطۂ زندگی اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ یوں ہی اگر قوم اور ملک کے لیے کسی نظام کی بات کریں تو دنیا نے دیکھا ہے کہ 1000 سال تک، اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں، لیکن 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا میں حکمرانی کی اور اس میں مسلمانوں کے اس 1000 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے اندر عظیم زعماء، رونما، مصلحین کی ایک طویل فہرست ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی حیات اور زندگی کس انداز میں گزری، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ لوگ آج تک ان کی خوبصورت زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر کا نظام دیکھا جائے تو ایک فیملی کے نظام میں والدین سرپرست ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ دیکھیں، آج کل ہم اکثر یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ بچے بات نہیں سن رہے اور بچے بے ادب ہو گئے۔ یہ ایک اور چیپٹر ہے کہ اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن ان کے نہ سننے کے پیچھے یقیناً والدین کی غفلت ہے۔ میں سوچتا ہوں اور یہ میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جب والدین کو بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے والدین کو کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ ان کی تربیت جس گھر میں ہوتی ہے وہ ماں باپ کے سائے میں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، وہ جس گھر میں رہتی ہے وہ اسکول پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ان کا اس کے باوجود زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے۔ اگر ماں باپ واس بٹھا کے جھوٹ بولنا شروع کرے تو بچے تو سچے نہیں ہو سکتے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں بیان کریں تو بچے تو دوسروں کی اچھائیاں کبھی نہیں بیان کریں گے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے نفرتوں اور خاندان کے اندر نفرتوں کی
سلوک کریں گے تو بچے تو خاندان سے کبھی قریب نہیں ہوں گے۔ اگر باپ کہے کہ تم نے چاچے کے پاس نہیں بیٹھنا ہے اور ماں کہے کہ تم نے پھوپھی یا خالہ کے پاس نہیں بیٹھنا ہے تو وہ یقیناً بچوں کی تربیت پر اثر ہوگا، وہ معاشرہ سلجھنے کی بجائے الجھ جائے گا۔ اس لیے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایک پورے ذمہ دار ہیں۔ حضور سرکار دو عالم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی زیر کفالت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو تعلیم کیسے دلائی، تم نے ان کی تربیت کیسے کی، تم نے انہیں اٹھنا بیٹھنا کیسے سکھایا، یہ اس سے سوال ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اگر بچہ یا کوئی اولاد چوری کر کے آئے اور ماں باپ ان کو دلاسا دینا شروع کر دیں تو وہ تو اصلاح نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے خامد کے مال کی، اس کے گھر کی محافظ ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے خادم یا نوکر جو ہے وہ اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آقا کی جو خدمت کی ہے اس میں دیانتداری کیسی تھی اور بد دیانتی کیسی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ جس دائرے میں زندگی گزار رہا ہے وہ اس حد تک ایک ذمہ دار ہے اور اللہ کے سامنے اس نے جواب دینا ہے۔ تو ماں باپ تو ایک بنیادی ایک گھر ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں میں آپ کو بتاؤں کہ ادارے سکولز ہیں، کالج ہے، مسجدیں ہیں، ہمارے والدین کی یہ حالت ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بچے کے کبھی استاد سے نہیں پوچھتے میرے بچے کی تعلیمی حالت کیا ہے۔ یعنی آپ غفلت کا اندازہ کریں کہ ماں باپ کو جن کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو تربیت ہے، جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو دوزخ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے وہ کیسے بچائیں، اے علموہا وادبوہ، تم اس خاندان کو علم دو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو اچھا راستہ بتاؤ، تب تم بھی دوزخ سے بچو گے، تمہاری اولاد بھی دوزخ سے بچے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کے کندھوں پر ہے، اور آپ اس ذمہ داری کی غفلت ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس قدر ہے کہ آپ معاشرے کو، آپ بھی لوگ یہاں رہتے ہیں، میں گلپور کالج میں ہوں، وہاں کے لوگوں تک میں کہتا ہوں، اور جہاں بھی لوگ مسلمان رہ رہے ہیں، بالخصوص والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اگر آج تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جب ہمارے محلے کا کوئی بچہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو دیکھ کے بھی کوئی منع نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ دوسروں کے بچوں کو بھی ڈانٹتے تھے، لیکن یہ صورتحال ہے، وہ تو دوسروں کو تو چھوڑے، اپنی اولاد کے لیے ہماری توجہ کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں کہ سکول ہے، سکول میں کبھی ہم نہیں جاتے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے کہ اس بچے کی تعلیمی دور کیسے گزر رہا ہے، مسجد میں استاد سے نہیں پوچھتے کہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھا، اس کی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے، اس پہ محنت کریں، اس پہ توجہ دیں، اس کی عادات اچھی ہو، اس کی تعلیم اچھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ تو اسلام سکھاتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو دو، لیکن اس سے ہٹ کے ہم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کی تربیت کے مطابق ہے۔ بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی اوپر توجہ دے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی اس چیز پہ توجہ دے تاکہ معاشرے سے اچھے لوگ پیدا ہوں۔ یہ کوئی لیڈر یا لوگ کو آسمانوں سے تو نہیں اترتے، یہ معاشرہ بناتا ہے، لوگ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور جو برے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہتا ہے اس کی زندگی اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ تو جو تربیت کا نظام ہے، اب یہ جمعہ کا دن ہے، آپ دیکھیں یہ جمعہ اسلام نے رکھا ہے، یہ تبلیغ کے لیے رکھا گیا کہ لوگ روزگاروں میں مصروف ہوں گے،
اور اس لوگوں کے لیے اپنے روزگار کے مسائل ہوں گے، واعظ و نصیحت کا سننا مشکل ہوگا، اس لیے جمعے کی فضیلت بھی رکھی اور لوگوں کا اجتماع رکھا، اس میں خطبہ رکھا گیا کہ واعظ و نصیحت ہو، لوگ دین کو سیکھیں، اسلام کے قریب ہوں۔ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گھر اور وہ ملک، وہ قوم، وہ لوگ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے جو اگر وہ اللہ کے دین کے سے دور ہو جائیں اور وہ کہیں کہ وہ انہیں عزت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بزرگوں کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم دیہاتی تھے، بدو تھے، ہمیں تہذیب کا پتہ نہیں تھا، ہمیں رہن سہن کا کوئی سمجھ نہیں تھی، ہم اپنی زندگی کے مقصد سے دور زندگی یہ گزار رہے تھے اور ہم ایک غافل دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اے لوگوں یاد رکھو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اور مسلمان کو جب بھی عزت کی ضرورت پڑی اسے اسلام کے قریب ہونا پڑے گا۔ اسلام سے دور ہو کر عزت نہیں ہے، اسلام کے پیغام کے قریب ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو مزاج ہے، اس مزاج کے اندر معاشرتی تعمیر و ترقی کی سوچ ہو، لیکن اس سوچ کا آغاز گھر سے تو ہونا چاہیے۔ آپ چھوڑیں ہم لوگوں کے لیے کیا تعمیر و ترقی کریں گے، اس بات کو رہنے دیں، لیکن ہم اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں۔ آپ دیکھیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا۔ جو نیک اولاد ہے ان کے وجہ سے اللہ قیامت کے دن ان کی والدین کو بخشے گا۔ اگر اولاد نیک کیسے ہوگی اس پہ تو ماں باپ توجہ دیں گے، ان کو نیک بنانا پڑے گا۔ میں مثلاً ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو ایک ماں کا اپنے بچے کی تربیت کا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو 204 ہجری کو وصال ہوئے، آج 1444 ہجری ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1242 ہجری پہلے کی ایک بات ہے۔ 1200 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جس امام کی میں بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ بہت بڑے امام ہیں، 4 ائمہ ہیں جن کے جو مشہور ہے عالمی اسلام میں، ان میں امام شافعی ہیں جن کا نام محمد بن ادریس ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، مجھے ماں نے علم کے لیے بھیجا، کہا بیٹا تم تعلیم حاصل کرو۔ میں نے کہا ماں گھر کے لیے ضروریات ہے، کام کاج کروں گا، گھر کا نظام چلے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میری خواہش ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اب آپ ایک توجہ سے یہ میری بات سنیں کہ جو دور تھا مسلمانوں کی عزت کا، اس میں گھر کا نظام کیسا تھا۔ آج کل بچے یورپ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں پیچھے سے والدین فون کرتے ہیں کوئی کام لگے ہو، کوئی پیسے کما رہے ہو، یہ نہیں پوچھتے تمہاری تعلیم کیا ہے، کوئی پڑھنا بھی ہے، یونیورسٹی جاتے ہو، کوئی تعلیم حاصل کرتے ہو، جس مقصد کے لیے گئے ہو نہیں۔ آج دنیا مقصد بن چکی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ماں اکیلی تھی، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا، بچہ ایک تھا، تھوڑا سا جوان ہوا 13-14 سال تو ماں نے کہا جو مدینہ شریف علم کا مرکز ہے وہاں علم حاصل کرو۔ آپ وہاں گئے، امام مالک کے پاس پڑھا، آپ بہت لائق تھے، میں اس بات کو شارٹ کرتا ہوں، آپ بڑے ذہین تھے امام شافعی، تو آپ کو جب رخصت ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کچھ خچرے، کچھ گدھے اور کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے اور کچھ خادمیں لونڈیاں اور کافی مال حضرت امام شافعی کو دیا کہ یہ میری طرف سے تم ایک محنتی طالب علم ہو، یہ استاد کا تحفہ ہے، یہ قبول کرو اور اپنے گھر لے جاؤ۔ آپ گھر آئے، آپ دیکھیں ماں کی تربیت کی کیفیت۔ میں یہاں پر بالکل مختصر کر کے کہوں گا، جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کہا کون ہے؟ کہا میں محمد بن ادریس ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا کہ یہ باہر مجھے نظر آ رہا ہے، کھڑکی سے دیکھا یہ گھوڑے اور یہ کیا ہے، تمہیں میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تم کیا اکٹھی کر کے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اماں یہ میں نے کوئی خریدی نہیں ہے، میں پڑھا ہی ہوں، میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، یہ میرے استاد نے تحفہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں نے علم جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تم یہ کرو کہ یہ اعلان کرو مصر شہر کے لوگ سارے غریب جمع ہو، یہ سارا مال ان کو دو، پھر دروازہ کھولوں گی، اندر آ سکتے ہو۔ تم دنیا اکٹھی کر کے آئے ہو، میں نے تو تجھے علم کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہی بات ہوئی آپ نے اعلان کیا، سارا مصر اکٹھا ہوا، کسی نے گدھے لیے، کسی نے گھوڑے لیے، کسی نے اونٹ لیے، کسی نے خادمیں لی، کسی نے لونڈیاں لی، اور وہ مال تقسیم کر کے دروازہ ماں نے کھولا اندر کے۔ صبح کا وقت تھا، پھر آئے، اماں میں بازار جاؤں گا، کچھ لے آؤں۔
تو ماں نے کہا بیٹا کیا لوگے، کیا تمہارے پاس کیا ہے، کل تو سارا تقسیم نہیں کیا؟ کہا اماں جان میں نے وہ تقسیم کیا تھا لیکن یہ چند درہم میری جیب میں ہے، یہ گھر کے لیے رکھے ہیں۔ تو اب ماں کی تربیت دیکھیں، آپ نے فرمایا بیٹا یہ بھی تم صدقہ کرو۔ اتنے میں دروازے پہ پہلے دن اعلان ہوا تھا، تو جس طرح لوگوں کو پتہ چلے فلاں جگہ کوئی تقسیم ہو رہی ہے، دوسرے دن بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، دوسرے دن بھی ایک دو آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ درہم ان لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور کہا ماں بازار سے کیا لاؤں گا؟ کہا کہ بیٹا تمہیں اپنی جیب پہ اتنا یقین ہے، اس دینے والے پہ یقین نہیں ہے، تم اس پہ یقین رکھو، وہ تمہیں دے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی مخلوق کو دے گا۔ یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ امام شافعی کو کسی نے کہا کہ آپ کو اولیاء میں بڑا مقام ہے، ائمہ میں بڑا مقام ہے، آپ دنیا میں امام کا درجہ رکھتے ہیں، اہل اسلام آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حضرت یہ اتنی عزت اور شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ اپنے رب پہ بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کو اللہ کا رستہ دکھائیں، اللہ کا مہمان بنائیں، اس کے دروازے پہ چلنا سکھائیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا سکھائیں، تو پھر تو نسلیں تیار ہوں۔ اگر سارا دن چولہے کے پاس بیٹھ کے اور بچوں کے سامنے برادری کی برائیاں، خاندان کی برائیاں، لوگوں کے عیب اور یہ ساری چیزیں اگر بحث آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اگر یہ بحث موجود ہے تو نسل کیسے اچھی تیار ہو؟ وہ تھے جو اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں دینا سکھاتے تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو سچائی کی راہ سکھائی، اللہ پہ بھروسے کی راہ سکھائی، اس لیے تو دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، 1200 سال کا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، میں امام شافعی کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی ماں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس ماں نے ایک بڑا عظیم بیٹا تیار کیا ہے جس کا ذکر تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس میں ہم بہت کمزور ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آخر میں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، ان کی تربیت پہ توجہ دیں۔ یاد رکھیں دنیا کا کوئی مال، دنیا کے جتنے آپ مال بینک بیلنس بنا لیں، آپ کا سرمایہ نہیں ہے، آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ کا سرمایہ وہ ہے جو مال آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس مولا کی راہ میں خرچ کیا ہے، جو بینک میں چھوڑ کے، جو پیچھے چھوڑ کے، وہ آپ کا سرمایہ نہیں ہے۔ اور آپ کے نشانیوں میں سے بہترین نشانی آپ کی اولاد ہے، اس لیے اپنی اولاد کی تربیت پہ ضرور توجہ دیں اور ان کے لیے اچھے استاد، اچھے ٹیچر کے پاس پڑھیں، ان پہ محنت کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی